الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين في مقدم ترابه الفداء واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان گفتگو ہے زیارت آل یاسین، اور زیارت آل یاسین کا سب سے پہلا جملہ سلام علی آل یاسین کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یہ معلوم ہوا کہ آل یاسین سے مراد، آل یاسین سے مقصود محمد و آل محمد ہے، آل محمد ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عنوان میں کون افراد داخل ہوتے ہیں، کن پر یہ عنوان صدق آتا ہے؟ تو یہاں اختلاف ہے علماء کے نزدیک۔ البتہ لغت کے اعتبار سے آل سے مراد واضح ہے، انتہائی روشن ہے۔ آل یعنی خاندان والے، رشتہ دار کو آل کہا جاتا ہے، اہل بیت خاندان والے اور رشتہ دار کو۔ تو پھر کیا پیغمبر کے سبھی رشتہ دار اس میں داخل ہے تا قیامت تک، یا کچھ مخصوص افراد اس آل میں، اس اہل کے عنوان میں داخل ہے؟ چنانچہ روایات میں اس کے علاوہ بھی عناوین نقل ہوئے ہیں، ذکر ہوئے ہیں، جیسے کہ عطرت الرسول، عطرت الرسول، اہل بیت الرسول، مختلف عناوین ذکر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب کی 33ویں آیت، جس میں بھی اہل بیت کا عنوان آیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب کی 33ویں آیت، تطہیر میں بھی اہل بیت کا عنوان آیا ہے۔ تو پھر یہ آل محمد اور اہل بیت محمد سے کون افراد مراد ہے؟ مختصراً یہاں دو رائے پائی جاتی ہے، دو نظریے ہیں۔ ایک پہلی رائے یہ ہے کہ یہ عنوان اصحاب کساء کے علاوہ زوجات نبی کو بھی شامل کرتا ہے۔ اس عنوان میں اصحاب کساء سے مراد حضرت امیر المؤمنین جناب سیدہ کونین امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام، ان کے علاوہ زوجات نبی بھی شامل ہے۔ جب زوجات نبی اور امہات المؤمنین شامل ہے تو پھر جو مقام اہل بیت کے لیے حاصل ہے، جو فضیلت اہل بیت کے لیے حاصل ہے، وہ فضیلت، وہ مقام اصحاب کساء کے علاوہ زوجات نبی اور پیغمبر گرامی اسلام کے زوجات اور امہات المومنین کو بھی وہ مقام حاصل ہے، وہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ پہلی رائے ہے، پہلا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ اور دوسری رائے یہ ہے، نہیں بلکہ یہ عنوان اگرچہ لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا مفہوم اور اس کا معنی وسیع ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں اور احادیث کی اصطلاح میں صرف اور صرف 14 معصومین کو شامل کرتا ہے۔ یعنی اصحاب کساء کے علاوہ جو ائمہ معصومین ہے ان کو شامل کرتا ہے، باقی کوئی اس میں داخل نہیں ہے۔ اب آئیں آپ ادلہ پہ آتے ہیں، کیا دلیل ہے، کیا دلیل شواہد اور قرائن کس چیز کی تائید کرتی ہے؟ اب آپ دلیل دیکھیں تو پھر ادلہ پہلی رائے کو نفی کرتی ہے، شواہد اور قرائن دوسری رائے اور دوسرے نظریے کی تائید میں ہے۔ میں مختصراً ایک دو شواہد کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور ایک دو دلیل بیان کرتا ہوں۔ پہلی دلیل اور پہلا شاہد یہ ہے کہ خود آیہ مبارکہ میں کلمہ ارادہ ہے۔ ارادہ پروردگار دو طرح کے ہیں، ارادہ تکوینی اور ارادہ تشریعی۔ ارادہ تشریعی اور تکوینی میں مختصراً فرق یہ ہے کہ ارادہ تکوینی میں ارادہ کرنے والا ارادہ کر لے اور مراد تحقق نہ پائے، یہ ناممکن ہے۔ ارادہ تکوینی میں مراد کا تخلف ناممکن ہے، جو ہی ارادہ کر لے وہ مراد بھی
تحقق کر جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قرآن مجید میں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، کن کے ساتھ وہ فیکن ہو جاتا ہے، تخلف بردار نہیں ہے، تخلف ممکن نہیں ہے مراد کا۔ جب پروردگار عالم بارش نازل ہونے کا ارادہ کر لے تو نازل ہو جاتی ہے، کسی کے موت کا ارادہ کر لے تو موت واقع ہو جاتی ہے، کسی کے بغیر باپ کے اب کے وجود میں آنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بغیر باپ کی دنیا میں آ جاتا ہے۔ جبکہ ارادہ تشریعی ایسا نہیں، ارادہ تشریعی میں ارادہ کر لیں لیکن مراد کا تخلف پذیر ہے، مراد کا تحقق نہ پانا ممکن ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے تمام انسانوں کے بہتر ہونے، ان کے خیر ہونے، ان کے گناہوں کے مرتکب نہ ہونے کا ارادہ کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، بہت سارے افراد گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پروردگار عالم نے ارادہ تشریعی کی ہے کہ تمام انسان، تمام بنو نوع انسان اچھائی نیکی انجام دے، برائی انجام نہ دیں، لیکن پھر بھی لوگ برائی نیکی چھوڑ کے برائی انجام دیتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ارادہ سے مراد ارادہ تشریعی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہاں پر انما کے ذریعے قید لگا دیا ہے، انما کے ذریعے اس ارادے کو اہل بیت کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ اگر ارادہ تشریعی ہوتا تو پھر ارادہ تشریعی اہل بیت کے ساتھ انما کے ذریعے مختص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پروردگار عالم نے پاکیزگی کا ارادہ تمام انسانوں سے کی ہے، صرف اہل بیت کے ساتھ نہیں۔ لہٰذا اس ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے۔ جب ارادہ تکوینی ہے تو پروردگار عالم نے جب ارادہ کیا ہے ان کو پاکیزہ رکھنے کا تو وہ پاکیزہ ہے، یعنی ان کے معصوم ہونے کا ارادہ کیا ہے، ہر رجس سے پاک رکھنے کا ارادہ کیا ہے تو وہ پھر معصوم ہے، وہ پاک ہے۔ اور جب معصوم ہے تو پھر کسی نے نہیں کہا کہ زوجات پیغمبر گرامی اسلام کے زوجات معصوم ہے، امہات المومنین معصوم ہے، لہٰذا امہات المومنین اس عنوان میں داخل نہیں ہے۔ دوسرا قرینہ احادیث ہے، متواتر احادیث صحاح ستہ میں، مسلم اور مسند احمد حنبل وغیرہ میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ وہ روایت یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے 6 مہینہ مسلسل استمرار کے ساتھ، 6 مہینہ مسلسل نماز صبح کے وقت، نماز فجر کے وقت در زہرا پر تشریف لاتے اور اسی عنوان کو دہرانے کے ساتھ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت کے عنوان کے ساتھ آپ سلام دیتے اور سلام دینے کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت بھی کرتے۔ جبکہ کسی زوجات کے در پر جا کے آپ نے کبھی یہ کام نہیں کیا، تو اس فعل کا تکراراً استمرار کے ساتھ انجام دینا اور اصحاب کساء کے ساتھ مخصوص قرار دینا اور زوجات میں سے کسی کے ساتھ یہ کام انجام نہ دینا بہترین قرینہ اور دلیل ہے کہ یہ عنوان اہل بیت اطہار کا، اہل بیت کا یہ عنوان اصحاب کساء کے ساتھ مختص ہے اور زوجات پیغمبر کو شامل نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی ہمارے پاس قرائن بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔